معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑ دیا اور نہ آپ سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور آپ کا پروردگار ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بھلا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا. وما علینا الا البلاغ. جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری کا نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو بھی جہاں جس در پر سب کی بگڑی بن
تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، ذکر نبی میں دل جو گزرے وہ دل سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا منا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ پینل آف چیئر پرسنز کا اعلان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے قاعدہ 13 کے تحت جناب اسپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ ذیل ترتیب سے 4 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئر پرسنز نامزد فرمایا ہے۔ جناب محمد عبداللہ وڑائچ ایم پی اے پی پی 30، رانا منور حسین ایم پی اے پی پی 78، سید علی حیدر گیلانی ایم پی اے پی پی 213، جناب غلام رضا ایم پی اے پی پی 192۔ شکریہ۔ جی مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک منتخب رکن جناب اعجاز مسیح صاحب حلف اٹھانے کے لیے ایوان میں موجود ہیں، ان سے استدعا ہے کہ حلف اٹھانے کے لیے اپنی نشست پر کھڑے ہو جائیں اور حلف اٹھائیں۔ اس کے بعد حلف کے رجسٹر پر دستخط ثبت فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں اعجاز میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔
جی ملک صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف جو کل سارا دن ہوتا رہا ہے اس کی طرف دلواؤں گا. کل جناب اسپیکر ضمنی الیکشن تھا پنجاب میں. پنجاب کی 12 پروونشل سیٹس تھیں اور 2 نیشنل کی سیٹس تھیں. اور کل جو کچھ ہوا ہے میں اس کی اس لیے مثال نہیں دے سکتا کہ ریاست نے جس طرح مشینری کا اور خصوصاً پولیس کا استعمال کیا ہے اور جس طرح غنڈہ گردی ان حلقوں میں ہوئی ہے، جس طرح ہمارے ورکرز کو، ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کو، اور ایک جگہ پہ ہمارے ایم این اے نیاز مائیں صاحب ہیں، خرم مائیں صاحب، ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے. شیخ امتیاز صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. شبیر گجر ہمارے ایکس ایم پی اے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. سر دیکھیں 3 بجے ان لوگوں نے ہمارے ایجنٹس کو باہر نکال دیا. اس کے بعد وہاں پہ باقاعدہ ڈی ایس پی اور انسپیکٹرز 3 بجے پولنگ سٹیشنز میں گھس گئے. اور صرف ایک حلقہ جو وزیر آباد کا آئی تھنک پی پی 36 اس کا نمبر ہے، اس میں 7200 انہوں نے پولیس اہلکار تعینات کیے اور پہلی دفعہ پی ایچ پی ادھر تعینات کی گئی. 22,000 پولیس اہلکار 12 حلقوں میں تعینات کیے گئے. مثال نہیں ملتی اس غنڈہ گردی کی، پولیس کی غنڈہ گردی جو کل کی گئی. اور بیلٹ پیپر تو جناب انہوں نے اس طرح مذاق سمجھا ہوا تھا، بیلٹ پیپرز پہ مورے لگا کے، وہ تو میرے خیال میں ان کے ذاتی ملازم بھی لگاتے رہے. دیکھیں اس سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اور جس طرح رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اٹھ چکا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اتفاق ہے ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ کل جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی ہوگا. آج سے 3 دن پہلے گورنر ہاؤس میں پریزائڈنگ آفیسرز کو بلا کے فارم 45 ان کو دستخط کروائے گئے، اور جناب اسپیکر وہاں پہ باقاعدہ پلاننگ کی گئی کہ 20,000 کی لیڈ ہو تو کس طرح مینج کرنا ہے، 15,000 کی لیڈ ہو تو کس طرح مینج کرنا ہے. سر کل میرے ساتھ میرے کولیگ تھے، حافظ صاحب، حافظ فرز صاحب تھے، حسن بٹر صاحب تھے، اویس ورق صاحب، ہم سارے کل 158 گئے پی پی میں. وہاں پہ پولنگ سٹیشن نمبر 86 87 پہ 12 بجے تک اس پریزائڈنگ نے کہا کہ فارم 45 آپ نے لے کے آنا ہے. میں نے وہاں کی آر او کو ٹیلی فون کیا، انم اس کا نام ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ ادھر کی جو آر او تھی آپ کی. انہوں نے کہا جی میں چیک کرتی ہوں. اس کے بعد جب ہم گجرات پہنچے، چودھری پرویز الہی صاحب کے حلقے میں ایک جگہ پہ 3 ووٹ ڈالے گئے. وہاں پہ چودھری وجاز صاحب اپنی ہمشیرہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کیوں آئی ہیں، یہ تو بیلٹ باکس بھرے ہوئے ہیں، 600 ووٹ کی کاسٹنگ مکمل ہو چکی ہے. اور جناب میں آپ کو ایک اور عرض کروں، یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. 30 بندے انہوں نے اٹھائے ہیں جناب کل رات کو پی پی 36 سے، 30 بندے اٹھا کے، اور پولنگ ایجنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹ اٹھا کے بیلٹ باکس ان کے ساتھ تھے، انہوں نے مورے لگا کے واپس کر دیے. جناب یہ سسٹم کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، لوگ تو ان کے ساتھ ہیں نہیں. 8 فروری کو اور کل بھی لوگوں نے ثابت کر دیا ہے. کون سا ان کے پاس علم دین کا چراغ تھا جی کہ 2 مہینوں میں کسان ہمارا رول رہا ہے. 3200 سے 2800 روپے تک وہاں پہ اس وقت گندم کا ریٹ ہے. کون سا علم دین کا چراغ تھا جس پہ لوگ ان کو ووٹ دینے آ گئے ہیں؟ 20-20 30-30 ہزار کی. وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، میں سو کالڈ ہی کہوں گا چونکہ ہمارے سے انہوں نے سیٹیں چھین کے ہی لی ہیں. جناب بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جیتے ہیں 12,000 سے، اور قصور والی سیٹ اب جیتی جا رہی ہے 25,000 سے. دیکھیں کچھ سسٹم پہ اعتماد لوگوں کا رہنے دیں. 12-14 سیٹ سے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑنا. ان کو ایک اور ڈر تھا. ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر سنی اتحاد کونسل سے ہمارے 1-2 بندے آ گئے تو جو اسپیشل انٹرسٹ والی سیٹس کی ہماری لٹیگیشن چل رہی ہے اس میں ہمارا سٹانس مضبوط ہو جائے گا.
سر اس میں ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور جتنے بھی آ رہے ہیں، جو بھی آپ کے ایم پی ایز آ رہے ہیں اس وقت نئے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ضمنی الیکشن پہلے بھی ہوتے ہیں؟ جو ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں اس کو جماعتیں قبول کرتی ہیں. اور جو ہمارے ساتھ، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، ایک آپ کے شبیر صاحب تھے ادھر، غالباً اے ڈی سی آر تھے، اس کے پی پی 36 کے آر او تھے. جب انہوں نے 3 بجے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو 3:30 بجے انہوں نے وہاں سے نکالا، کلاس کے ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور ایک علم دین والا پی پی 36 میں جو پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا ہے، وہاں سے انہوں نے 4 بجے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا، اور نکال کے انہوں نے وہاں پہ ٹھپے لگانے شروع کر دیے. ہمارے ایم این اے احمد چٹھا صاحب کے پاس ساتھ انہوں نے وہاں پہ ایک ہاشم گجر صاحب کو ہے ڈی ایس پی ہے، میں نے تو ان کی صورت بھی نہیں دیکھی ہوئی، اس نے باقاعدہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور مین ہینڈلنگ کی ہے. سر یہ کیا مذاق ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں. 12-14 سیٹوں کے لیے آپ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے، آپ کو عمران خان کا اتنا ڈر ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے، اور 12-14 سیٹیں صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہماری سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ کے 1-2 ممبر آ جائیں گے تو جو لٹیگیشن میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں ان کیسز پہ اثر پڑ جائے گا. اس سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد رہنے دیں. سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اس دور میں آپ اس دور میں انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں. کون سے دہشت گرد جانے ہیں جی پولنگ سٹیشنز پہ؟ 12 حلقوں میں 22,000 آپ نے پولیس اہلکار تعینات کیے 12 حلقوں میں. کچھ تو خدا کا خوف کریں. اس طرح الیکشن لڑے جاتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم پہلے دن سے ان الیکشنوں میں احتجاج کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارا یہ احتجاج چلتا رہے گا، اور ہم ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ہاؤس کی کارروائی بھی نہیں چلنے دیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. جی رانا صاحب. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بڑے واضح الفاظ میں بات کی ہے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہاؤس کے ایک دن کے اجلاس پر کروڑوں. اور ٹھہر جا یار، تو بیٹھ جا ایک منٹ، بیٹھ تو صحیح جا. نو کراس ٹاک جی، نو کراس ٹاک پلیز. تشریف رکھیں. بیٹھ جا بیٹھا، تو ماما ہے. محترم آپ تشریف رکھیں نا 2 سیکنڈ. آپ اپنے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ اپنا پورا موقع دیا جائے گا آپ کو نا. جناب آپ کو پورا موقع دیا جائے گا بات کرنے کا. آپ بات کرنے دیں رانا صاحب کو. رانا صاحب کو بات کرنے دیں پلیز. جناب اس کے بعد آپ بات کر لیجئے گا. جناب جی اسپیکر، رانا صاحب ان کو تھوڑا سا رولز آف پروسیجر سمجھائیں کہ جب آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. جی سر یہ خیراتی سیٹوں والے شور ضرور مچاتے ہیں، مگر آپ میری، کیونکہ آپ نے مجھے فلور دیا ہے، آئی ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک. جی ان کو تھوڑا سا رولز آف پروسیجر بھی سمجھائیں. یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ آج آپ نے 2.25 گھنٹے کے بعد اجلاس شروع کیا ہے. کیا یہ لوگ بالکل ہی فارغ ہیں؟ کیا آپ کو کوئی نہیں ہے؟ آپ کو کس سینکٹیٹی کا ہاؤس کا نہیں ہے؟ دوسرا جو قاعدے حزب اختلاف نے بات کی ہے، کس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی جب آپ کے ہنڈریڈز آف بیلٹ پیپر سنیچڈ اینڈ پولڈ، اس کو ایڈمٹ کر لیا پریزائڈنگ آفیسرز نے. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ اور بھی کر لیں، 270 سے آپ 360 بھی کر لیں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ یو آر ہیڈنگ ٹورڈز، یہ کہوں گا کہ میں آپ یہ فلم جو ہے نا کہندے جلے دیوا بجدا لاٹاں بڑیاں ماردا، یہ تھوڑا تقریباً ان کام ختم ہو رہا ہے. خدا را ابھی بھی اپنا جو ہے نا قبلہ درست کر لیں، برداشت کریں اپوزیشن کو. جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. ہم اس کو رزلٹ یہ آ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 250 بیٹھے ہیں، آپ کے پاس 2 وزیر نہیں ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے. آپ کے پاس لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کا وزیر نہیں ہے. آپ کے پاس ابھی تک پارلیمنٹری سیکرٹریز نہیں ہیں. آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی ہیں. آپ پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، آپ یہ مال غیر دل بے رحم ہے، چلائیں آپ، مگر آپ نے یہ پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. پولیس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. کیا کریں گے؟ یہی پولیس ہوگی جناب اسپیکر جب کل آپ کے خلاف استعمال ہوگی.
ہم انتقامی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ساروں نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نیا سبق نہیں ہے, مگر آپ خدا را اپنا یہ خیراتی سیٹوں والے نہ بولیں. یہ ہماری ایس آئی سیٹ کی سیٹ پہ گئی ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ اپنا ٹی اے ڈی اے لیں اور موج کریں. آپ کا اس ہاؤس میں اور کوئی کام نہیں ہے. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز جی میاں صاحب. جناب اسپیکر اور نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک. جناب اس طرح نہ کریں اسپیکر آپ. دیکھیں میری بات اپوزیشن سنیں, لیڈر صاحب نے میری بات سنیں. اور رانا آفتاب صاحب نے یہاں پہ جو بات کی, جی دیکھیں جی اپنا لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی, ملک احمد خان بچر صاحب نے, سب نے بڑے سکون سے تسلی سے ان کی بات سنی. رانا آفتاب احمد خان صاحب نے بھی بات کی یہاں پر, تو سب نے بڑے سکون سے سنی. تو آپ منسٹر صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر یہاں پہ انہوں نے بڑی بات کی, مگر یہ تمام باتیں جو ہیں اس کا کوئی ہمیں پروف بھی یہ پیش کرے نا. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, ہم لوگ خود یہاں الیکشن میں انوالو تھے. اس لاہور شہر میں 5 بائی الیکشنز ہو رہے تھے. میں نے خود بھی ووٹ ڈالا, یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں, ایک جگہ پہ میں نے بھی ووٹ ڈالا. اب ان کا ووٹر ہی نہیں نکلا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے. ہم لوگ سارے الیکشن کو خود دیکھ رہے تھے, یہ اپنا ووٹر ہی نہیں نکال سکے. ان کا ووٹر نکلا ہی نہیں ہے. جب پی ٹی آئی کا ووٹر ہی نہیں نکلا, وہ سنی اتحاد کو ووٹ دینے کے لیے شاید تیار ہی نہیں تھا. وہ پی ٹی آئی کو تو شاید ووٹ دے دیتا, سنی اتحاد کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کا اپنا ووٹر نکلا نہیں ہے, اور اب یہ الیکشن پہ بار بار قدغن لگا رہے ہیں کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. بار بار یہ بات کر رہے ہیں دھونس کی, دھاندلی کی. تو نہ کوئی دھونس نہ دھاندلی. لاہور میں جو الیکشن 5 بائی الیکشنز ہوئے ہیں کل لاہور شہر میں, اور وہ 5 کے 5 انتہائی پرامن طریقے سے وہاں پہ پولنگ ہوئی ہے. ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے تھے, بلکہ خالی کیا پڑے ہوئے تھے, 3 بجے اپنے کیمپ شیمپ لپیٹ کے ان کے لوگ چلے گئے تھے, کیونکہ ان کو الیکشن سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں یہاں پہ. دوسری بات انہوں نے کی غنڈہ گردی کی. تو غنڈہ گردی کی کل مثال انہوں نے جو نارووال میں پیش کی ہے, ہمارا کارکن محمد یوسف, جس کو وہاں پہ سر پہ مار کے اور اس کو وہاں پہ جو ہے زخمی کیا گیا, اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہوا اس الیکشن میں. ظفروال کے علاقے میں انہوں نے ہمارے ایک بندے کو وہاں پہ جان سے مار دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور الیکشن پھر بھی نہیں جیت سکے. وہاں پہ بھی نون لیگ جو تھی وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی. اور پھر میں اپوزیشن لیڈر صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ان کو یاد کرانا چاہوں گا تھوڑا سا ان کا دور بھی, کہ الیکشن جو ہے وہ ووٹوں سے جیتے جاتے ہیں. ہمارے مقابلے پہ بھی جب ان کا دور تھا تو پریزائیڈنگ افسر دھند میں گم ہو جاتے تھے, اور وہ پہنچ نہیں سکتے تھے ریٹرننگ آفیسر تک, رزلٹ نہیں ملتے تھے, ساری رات رزلٹ نہیں آتا تھا. تب بھی بائی الیکشنز ہوتے تھے, اور بائی الیکشن میں اخیر جیتتا وہاں سے شہر ہی تھا, اخیر جیتتی وہاں سے نون لیگ ہی تھی. اخیر یہ پورا زور لگاتے تھے, اپنی جو بھی ان سے دھونس اور دھاندلی ہوتی تھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم نے تو جب ان کا توتی بولتا تھا, جب ان کا یہ بانی جو فرعون مطلق بن کے بیٹھا ہوا تھا, یہ عمران خان نیازی جب فرعون بن کے اس ملک کا بیٹھا ہوا تھا, ہم نے تب بھی الیکشن جیت کے ان کو دکھائے ہیں. اور کل ان کو فری اینڈ فیئر ملا تھا, چانس جیت لیتے اگر الیکشن جیت سکتے تھے. اور ایک اور آخری بات جناب اسپیکر, ہماری حکومت نے ان کو پورا موقع دیا یہ الیکشن کمپین کریں. ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرح ان کو روکا نہیں ہے الیکشن لڑنے سے. آئیں ہمارے سے مقابلہ کریں, جیت سکتے ہیں تو جیت کے دکھا دیں. اللہ کے فضل و کرم سے جیتے ہیں, اور جس طرح انشاءاللہ تعالی ہماری وفاقی حکومت اور ہماری پنجاب حکومت کام کر رہی ہے, اب یہ بھول جائیں. انشاءاللہ کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میاں محمد نواز شریف کے کارکنوں کا. تشریف رکھیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر.
جی جی حافظ صاحب انہوں نے آدھا سچ بولا کہ کیئر ٹیکر کی طرح ہم نے ان کو کمپین کرنے سے روکا نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, لاہور میں جس حلقے میں ہم جلسہ کرتے تھے, جس جگہ جلسہ کرتے تھے, 15 منٹ بعد وہاں پولیس نہیں پہنچتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک پروف دیں. ایک منٹ, یہ کہتے ہیں کوئی پروف دیں. ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ قصور کا ایم پی اے بیٹھے ہیں, ہم بس پوچھیں قصور میں انہوں نے پرچے نہیں کروائے ہمارے ایم پی ایس پہ, ہمارے لوگوں پہ. قصور میں کس طرح جیتے ہیں؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں سر, یہ کس طرح الیکشن جیتے ہیں. لاہور میں شہباز شریف صاحب نے حلقہ چھوڑا 158. وہاں سے نون لیگ کے نمائندے نواز صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اور ہماری طرف سے مونس الہی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے. سٹفنگ کرتے کرتے ان کو یہی خیال نہیں رہا کہ جس لیڈر کے نام پہ ووٹ لینا اس سے زیادہ ووٹ اس کو ڈال دیے. ان کو اتنا ہی نہیں سمجھ آئی. ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی پروف دیں. ہم پروف دیتے ہیں. ہم نے دن کے 12 بجے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, بات ہوگی آپ کی. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جناب اسپیکر حافظ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نا, تشریف رکھے نا. بات ہوگی آپ کی, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جناب اسپیکر جھوٹ ہی ہوتا ہے. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جناب اسپیکر یہ جو جھوٹ ہی ہوتا ہے. ابھی انہوں نے یہاں پہ یہ بات کی کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب سے زیادہ ووٹ پڑے. شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ آپ تشریف رکھیں. آپ یہاں پر ہم نے آپ سے گواہی تھوڑی لینی ہے. تشریف رکھیں آپ. جناب اسپیکر وہاں پہ جن حلقوں کی یہ بات کر رہے ہیں ان کا اپنا ووٹر وہاں پہ نکلا نہیں ہے. ہمارے اس دفعہ ووٹر جو تھا وہ بہت دلچسپی سے اور پوری طرح سے الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے, تو میں سیکرٹری اسمبلی صاحب سے کہوں گا کہ نشاندہی کریں جی 5 منٹ کے لیے. جی کاؤنٹنگ کریں جی. جی کورم پورا نہیں ہے تو 5 منٹ کے لیے بیلز بجائی جائیں جی.
جی دوبارہ گنتی کی جائے جی. جی آنریبل ممبرز، آپ سب اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں جی تاکہ کاؤنٹنگ ہو جائے. جی تشریف رکھیں نا جی. پنسوتا صاحب تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں جی. جی محترم تشریف رکھیں. جی کورم پورا نہیں ہے تو ہم ہاؤس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایڈجرن کر رہے ہیں جی.
خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، جی گنتی کرائی جائے جی. جی معزز اراکین، آپ پلیز تشریف رکھیں تاکہ کاؤنٹنگ میں آسانی ہو. جی پلیز تشریف رکھیں. جی کورم پورا نہیں ہے. Now the House is adjourned to meet on Tuesday 23rd April at 11 a.m.